دورہ حدیث کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے تو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا، کوئی مشورہ دینے والا۔ تو اپنے طور پہ جیسے طلبہ بہت ساری باتیں سوچتے ہیں، تو وہ یہ باتیں ہوتی تھیں کہ ہمیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جانا چاہیے پڑھنے کے لیے، تو حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا، علم بھی حاصل کریں گے، اور اس وقت چونکہ بہت وہاں سے سہولتیں بھی بہت زیادہ ملتی تھیں طلبہ کو، تو پھر یہ وہاں جائیں کیسے؟ تو معلوم ہوا کہ پاکستان میں 2-3 ایسے مدارس ہیں جن کا یونیورسٹی کے ساتھ معاہدہ ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو وہاں بھیجتے ہیں۔ اس میں سر فہرست اہل حدیث کا ایک مدرسہ تھا، جامعہ تعلیمات اسلامیہ فیصل آباد۔ سب سے زیادہ ان کے پاس کوٹا تھا سعودی عرب کی یونیورسٹیوں کا، تو میں وہاں فیصل آباد چلا گیا، جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں وہاں داخلہ لیا میں نے جا کر۔ بڑا مشکل امتحان لیا انہوں نے، کیونکہ جامعہ اشرفیہ کے طالب علم وہاں آیا تھا تو اس کو چیک کرنا چاہ رہے تھے، تو الحمدللہ میرا داخلہ ہو گیا۔ مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہوتے تھے اس زمانے میں، انہوں نے میرا امتحان لیا۔ پوری ایک جماعت تھی علماء کی، اساتذہ کی، لیکن وہاں میرا دل نہیں لگا۔ 2 گھنٹے میں ہی میرے طبیعت اچاٹ ہو گئی بالکل، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو طلبہ وہاں پھر رہے تھے، جو میں نے جامعہ اشرفیہ میں اپنے اساتذہ اور طلبہ میں جو ایک روحانیت دیکھی تھی وہ وہاں مجھے نظر نہیں آئی۔ ان کے لباس کے حوالے سے شلوار ٹخنے سے نیچے ہے، سر پہ کوئی ٹوپی نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، اور اتنا پریشان ہوا کہ میں وہاں سے مدرسے سے نکل آیا داخلہ ہونے کے باوجود۔ تو میرے پاس ایک بستر تھا اور ایک بکس تھا میرا، تو میں نے دونوں اٹھائے، اور میں جو سامنے مین روڈ جاتا تھا، چنی روڈ، فیصل آباد روڈ، اس پہ میں کھڑا ہو گیا کر۔ تو میرا بستر رکھا ہوا ہے اور بکسا رکھا ہوا ہے ساتھ میں روڈ پہ کھڑے ہو کر سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس میں ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں مدارس کے ذمہ داروں کو، خاص طور پہ کہ ایک ایسا طالب علم جس نے ساری عمر ہر کلاس میں، ہر درجے میں پہلی پوزیشن لی، اور وہ طالب علم روڈ پہ کھڑے ہو کر سوچ رہا ہے کہ مجھے کدھر جانا چاہیے۔ تو کافی دیر میں وہاں کھڑا رہا، پھر بیٹھا رہا، تو پھر مجھے خیال آیا کہ مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے، ان کے پاس بھی کچھ سیٹیں ایسی ہیں جو وہاں سے جو وہاں جا کر طلبہ جو پڑھتے ہیں، تو ان کو وہ جامعۃ الامام محمد ایسے کچھ نام ہے، ریاض میں یونیورسٹی ہے، ان کے ساتھ۔ تو پھر میں وہ دوسری بس آئی تو اس میں پھر بیٹھ کے میں وہاں چلا گیا مدرسے میں۔ وہاں میرے ایک جاننے والے استاذ بھی مل گئے، مولانا احمد شیر غالباً نام تھا، تو انہوں نے پھر مجھے کھانا وغیرہ کھلایا۔ تو وہاں بھی میرا دل نہیں لگا، اور میں کافی پریشان ہوا وہاں جا کر۔ تو مولانا صاحب نے مجھ سے پوچھا، جو وہاں کے استاد تھے، کھانا وغیرہ کھایا اور مجھ سے کہا کہ آپ کیسے آئے؟ تو میں نے کہا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو زبردستی پڑھائیں گے، جبکہ میرا دل ہی نہیں لگ رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں والی بال کھیلنے کے لیے آیا، کیونکہ اس مدرسے میں بہت اس کی والی بال کی بہت اچھی تگڑی ٹیم تھی، بہت اچھا کھیلتے تھے وہ لوگ۔ ان کا بہت اچھی بات ہے، عصر کے بعد کھیلیں گے، تو عصر کے بعد خوب ہم نے گیم کھیلے ہم مغرب تک۔ تو رات بھر میں پریشان رہا، سوچتا رہا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ پھر میں یہ بھی سوچتا رہا کہ واپس گھر چلے جاؤں تو والد صاحب کو کیا بتاؤں گا میں نے تو ان کو بہت کچھ سبز باغ دکھائے تھے کہ میرے اتنے اچھے نمبر ہیں، میں نے پوزیشن لی ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا میرے لیے داخلہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہیں گے واپس کیسے، کیوں آ گئے؟ تو پھر رات میں ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈالا کہ جب ہم دورہ حدیث سے فارغ ہو رہے تھے تو ہمارے استاد حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اس وقت میں ابو داؤشی پڑھاتے تھے، بعد میں شیخ الحدیث پڑھے، انہوں نے ہمیں نصیحت فرمائی تھی کہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرنا اور بیعت ہونا۔ 5-6 نصیحتیں، ان میں ایک خاص یہ نصیحت تھی۔ تو میں نے سوچا کہ وہاں جاتا ہوں لاہور جامعہ اشرفیہ میں، حضرت سے بیعت ہوتا ہوں، اس کے بعد سوچوں گا کیا کرنا ہے۔ اس قسم کی جب پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پریشانیوں میں پیغام ہوتا ہے، رہنمائی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر پریشانی آئی اور اس سے آپ نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، کوئی توبہ استغفار نہیں کی، اپنے اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو یہ پریشانی عذاب ہے۔ اور اگر آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس سے سبق حاصل کیا، کیونکہ ہر مصیبت میں پیغام ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم نے ان پر مصیبت نہ بھیجی ہوتی تو یہ کہتے کہ یا اللہ آپ نے تو پیغام پہنچانے والا بھیجا ہی نہیں۔ تو مصیبت کو اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ رسول۔ جیسے رسول رسالت اور پیغام لے کر آتا ہے، ایسی مصیبت اور پریشانی بھی
پیغام لے کر آتی. تو اس وقت میں بہت پریشان تھا. ایک تو ایک انہوں نے امتحان کی کارروائی بہت تعلیمات اسلامی فیصل آباد میں بہت لمبی تھی، اور اس کے بعد پھر میں باہر روڈ پہ کھڑا رہا، پھر وہاں چلا گیا، چنوٹ میں چلا گیا، وہاں رات بھر پریشان رہا. اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے کھول رہے تھے. میں جب جامع اشرفیہ گیا تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے میں ملا. میں نے کہا حضرت آپ نے نصیحت فرمائی تھی تو میں اس نصیحت پہ عمل کرنے کے لیے بیعت ہونے کے لیے آیا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو ایسے بیعت نہیں کرتا ہوں، پہلے آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ اپنے حالات مجھے بتائیں، اگر میں مطمئن ہوا تو آپ کو بیعت کروں گا، اور میں اتنی جلدی بیعت نہیں کرتا. 5-6 مہینے خط و کتابت کریں گے مجھ سے، میری مجلس میں بیٹھیں گے تو جا کر میں بیعت کرتا ہوں. اور مجھے فرمایا کہ جتنے کچھ دن آپ یہاں ٹھہر جائیں 3 دن. تو ان کا ایک الگ سے خانقاہ کا کمرہ تھا، وہ مجھے دے دیا انہوں نے. پھر میں اساتذہ سے ملنے کے لیے گیا، سب جتنے میرے بڑے اساتذہ تھے. تو حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ آگے کیا کرنے کا پروگرام ہے آپ کا، کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا میرے تو بیعت ہونے کا ارادہ ہے. تو انہوں نے فرمایا بیعت تو تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے، باقی کیا کریں گے؟ مطلب ہے کہ آپ کا آگے نظم کیا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کیا؟ تو میں نے کہا حضرت میں نے تو ابھی یہی سوچا ہے کہ میں حضرت صوفی صاحب سے میں بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، باقی ابھی مجھے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ 1 سال تکمیل کا کر لیں، جو بڑی کتابیں ہیں وہ یہاں پڑھ لیں، اور میرے ساتھ آپ 1 سال رہیں، تصنیف و تالیف میں میرے ساتھ معاونت کریں، تو آپ کا بہت فائدہ ہو جائے گا. اس میں بڑی اونچی کتابیں وہ بھی پڑھ لیں گے اور میرے ساتھ بھی رہیں گے. تو اندھے کو 4 آنکھیں. تو میں تو اتنا پریشان تھا کہ کہیں میرا ہاتھ ہی نہیں لگ رہا تھا. میں نے کہا حضرت میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں. تو جامع اشرفیہ میں میری خاطر ایک الگ سے درجہ شروع کروایا مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس زمانے میں کوئی وہاں درجہ تکمیل کا درجہ ہوتا نہیں تھا، دور حدیث کے بعد کوئی درجہ نہیں تھا. تو حضرت نے محتمم صاحب سے بات کر کے میرے لیے خاص طور پہ ایک درجہ شروع کروایا، جس میں طالب علم بھی ایک ہی تھا. اس میں یہ ساری کتابیں، جس میں امور عامہ، رسالہ قطبیہ اور شمس بازغہ، حمداللہ، صدرہ، یہ آپ لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوگی، آج کل ہیں بھی نہیں ہے نصاب میں. یہ کتابیں مجھے پڑھنے کا موقع ملا الحمدللہ. تو وہاں سے آگے راستے کھلتے چلے گئے. تو میں جو روڈ پہ کھڑا ہوا تھا نا، پریشان تھا، تو اصل میں اللہ تعالیٰ مجھے مجبور کر رہے تھے کہ تمہارا راستہ ادھر ہے. جب بھی کوئی ایسی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں. کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی اور پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، اس میں ڈھونڈا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہمارے لیے حکمت رکھی.